نیب ہے کہ پاکستان کو توانائی کا مسئلہ ہو، پاکستان کو زرعی مسئلہ ہو، پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے ذریعے اپوزیشن کو ہراساں کر کے ہم اپنے تمام وعدے پورے کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ آج پاکستان کی معاشی حالت بدترین ہو چکی ہے۔ کرونا نہ آتا تو کرونا کے بغیر بھی ملک کی معیشت دیوالیہ ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ بات ریکارڈ پہ خود حکومت لے آئی ہے کہ اس نے جو اپنے پہلے سال 3.3% ترقی کا دعویٰ کیا تھا وہ دراصل 1.9% تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی فجنگ یا اتنی بڑی جال سازی نمبروں کی نہیں کی گئی جتنی تحریک انصاف نے کی تھی۔ جب بھی ایسٹیمیٹس آتے ہیں اس کے بعد جب ان کو ریوائز کیا جاتا ہے اگلے سال تو 0.2 0.3% زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت کوئی حد پڑے 0.4 پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ 1.9 اور 3.3 کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً یہ 1.5% ترقی کا انفلیٹڈ فگر تھا جو حکومت نے جاری کیا، اور کرونا سے پہلے ہم 5.8 سے گر کے 1.9% پہ آ چکے تھے، اور اب اس سال تخمینہ ہے کہ ہم نیگیٹو میں چلے جائیں گے۔ تو ملک کی معیشت تباہ ہے۔ کارخانے کرونا سے پہلے بند ہو چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام انجینئرنگ انڈسٹری بند ہو گئی تھی، آٹو موبائل انڈسٹری بند ہو گئی تھی، دیگر کارخانے بند ہو گئے تھے، اور پچھلے 2 سالوں میں مسلسل 4 فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی قومی پیداوار کم ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اب یہ ٹڈی دل کی جو افتاد ہے اس نے زراعت کی اور کسانوں کی کمر توڑ دی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ حکومت ان کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے جن کی فصلوں کو ٹڈی دل نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ غریب کسان اور کاشتکار کروڑوں روپے ہار چکے ہیں اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، اور آج بھی میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو سامان چاہیے، جو سپرے چاہیے، یو ایل وی سپرے مشینز جو چاہیے، جو مسٹ سپرے کرتی ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے ان ٹیمز کو فراہم نہیں کی جن سے کہ ٹڈی دل کے خلاف مؤثر اس کے خاتمے کے لیے ایفیکٹو سپرے ہو سکتا ہے۔ نہ انہوں نے ایریل سپرے کیا ہے، نہ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر مؤثر سپرے کیا ہے۔ حکومت کے پاس صرف ایک علاج ہے۔ جب ان کو کسان کہتے ہیں کہ ٹڈی دل نے تباہ کر دیا تو کہتے ہیں کہ اپنے کھیتوں میں ڈھول بجاؤ۔ یہ ڈھول بجانے سے ملک نہیں چلتے، ڈھول بجانے سے بیماریوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ ان کے پاس صرف ڈھول بجانے کا ایک طریقہ ہے، چاہے وہ ڈھول کھیتوں کے اندر بجے یا وہ ڈھول سوشل میڈیا کے اندر بجے۔ اس قسم کی سطحی اور اس قسم کی بچگانہ سوچوں سے یہ ملک کی تباہی کر رہے ہیں۔ میں پھر اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سردار اویس لغاری صاحب آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کس قدر نقصان ہو چکا ہے، کہ اس پنجاب کے صوبے میں جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے اپنے علاقے میں وہ نہیں سنبھال سکے ٹڈی دل کو، باقی صوبے میں اس کا کیا یہ انجام کریں گے۔ لہٰذا فوری طور پہ ٹڈی دل کے خلاف ایک ایکشن پلان بنا کے قومی اسمبلی کو اور پنجاب اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے کہ حکومت اس پر کیا قدم اٹھا رہی ہے، اور وہ کسان جن کی فصلیں ٹڈی دل سے تلف ہوئی ہیں انہیں فوری طور پہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے ریلیف پیکج دیا جائے، چونکہ اس میں قصور ان کسانوں کا نہیں ہے، قصور حکومت کی نالائکی اور نااہلی کا ہے۔ ہر سال یہ ٹڈی دل آتی ہے، جیسے میں نے کہا، ادھر تفتان سے ایران کی طرف سے، ادھر وہ انڈیا کی طرف سے تھرپارکر کی طرف سے، اور اسے سورس کے اوپر ختم کیا جاتا ہے۔ نہ انہوں نے اسے ایٹ سورس ختم کیا، اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی حکومت کے پاس سرویلنس کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے کہ یہ جان سکے کہ یہ بیماری کہاں کہاں اس وقت یہ
کیڑا یا جو وبا ہے یہ کس کس جگہ ہماری زراعت کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ صرف لوگوں کے ڈھول بجانے کے ساتھ اس کے بارے میں توجہ کر رہے ہیں. لہٰذا فوری طور پہ ایک مؤثر حکمت عملی بنائی جائے اس کے سدباب کے لیے، اس کی سرویلنس کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے، اور جو سپرے کے لیے مشینز درکار ہیں انہیں فوری طور پہ پریکیور کر کے متعلقہ ٹیموں کو فراہم کیا جائے تاکہ اس کو روکا جا سکے. اب میں سردار صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو مزید تفصیل بتا دیں. آپ ادھر آ جائیں. جی بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سال پہلے، آج سے ایک سال پہلے پاکستان کے اوپر یہ فضائی حملے شروع ہوئے تھے اسی بیماری کی اور اس انسیکٹ کے، اور اس کا سب سے پہلے اعلان پچھلے سال مئی کے اندر سینٹ میں سینیٹر محمد اکرم دشتی صاحب نے یہ اعلان کر کے اور تقریر کر کے کہا تھا کہ بلوچستان کے ایک ڈویژن کے اندر یہ ٹڈی دل آئی ہے اور حکومت اس کو کنٹرول کرے. ہوتا بھی ایسے ہے، حکومت نے اس کو اگنور کیا. حکومت نیب کے اندر شاید شہباز شریف کے خلاف اور احسن اقبال اور خاقان عباسی کے خلاف کیسز بنانے میں جی مصروف تھی، اس کو اگنور کیا. اس وقت کنٹرول کر سکتے تھے، نہیں کیا. اگلی سٹیج آئی آج سے چند 6 مہینے پہلے، جب یہ چولستان کے ریگستانوں میں جا کے اس نے اپنی بریڈنگ شروع کی. ریگستان کے اندر جا کے یہ انڈے دیتی ہے. 24 گھنٹے یہ اپنی نسل کی جو پروپیگیشن ہے، اس کی پیدائش ہے، ریپروڈکشن، اس کے اندر مصروف عمل رہتی ہے، اور یہ نقصانات پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے کام کرتی ہے. اور ہمارا وزیر اعظم 24 گھنٹے اس وقت پہاڑوں کے اندر عیاشی کار ہے. یہ وزیر اعظم کی طرح چھٹی نہیں کرتی اور بیچارے غریب کسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اس نے اتنا، اس وقت بھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا. اس کو ایریل سپرنگ سے ختم کر سکتے تھے. پھر آج سے 1.5 مہینہ پہلے یہ کوہ سلیمان اور بلوچستان کے پہاڑوں کے اندر اور صحراؤں کے اندر گئی. وہاں 1.5 مہینہ پورا آپ کے پاس تھا ایریل سپرینگ کرنے کا. جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا، ایف اے او نے اس کو ایک ریڈ الرٹ ایمرجنسی آج سے کئی مہینے پہلے ڈکلیئر کیا. خود حکومت نے ایز ایمرجنسی ڈکلیئر کیا. آپ نیازی صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے آخری میٹنگ اس کے اوپر، اس ایشو کے اوپر کب کی ہے، ہمیں بتائیں. جب ہم نے شور کیا اپوزیشن نے اسمبلیوں کے اندر، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، تب انہوں نے حکومت پنجاب نے اشتہارات 3 دن پہلے دینا شروع کیے. یہ اشتہاری حکومت ہے، یہ پنجاب والی تو خاص طور پہ، اس کا نام ہی اشتہاری حکومت ہے. اشتہار دینا شروع کیے کہ 50 ضلع میں پہنچ گئی ہے، آئیں اس کو ڈھول بجا کے ختم کریں، اس کو ایسے ختم کریں. وزیر اعلیٰ کے ضلع کا 6 دن پرانا حال سنو. دیرہ غازی خان کے ضلع میں 14 کلومیٹر لمبا اور 7 کلومیٹر چوڑا ایک جھنڈ، اس قسم کے 4 جھنڈ پچھلے 6 دنوں سے پھر رہے ہیں. 35 ہزار لوگوں کی خوراک کی، فصلوں کی تباہی ایک دن میں ایک جھنڈ کرتا ہے. پچھلے 6 دنوں سے یہ تباہی جی مچا رہے ہیں. دیرہ غازی خان کے ایئرپورٹ کے اوپر کل رات آ کے بیٹھی ہے یہ جھنڈ. جب ان کو این ڈی ایم اے کو کہتے ہیں، این ڈی ایم اے کہتے ہیں حکومت پنجاب ہمیں کہہ ہی نہیں رہی کہ اس کے اوپر ایریل سپرینگ کرو. 9 جہاز این ڈی ایم اے کے جنوبی پنجاب کے اندر موجود ہے. ایک جہاز نے بھی ابھی تک ایریل سپرینگ وزیر اعلیٰ کی اگر ضلع میں نہیں کی تو وہ اور کہاں کارے ہوں گے. 800 ارب، ابھی احسن صاحب نے کہا کچھ بہت نقصان ہوا ہے، یہ آپ لکھیں، نوٹ فرمائیں حضور، اور اس کو ایمرجنسی بنائے. یہ جو میڈیا ہے اس کو میں اپیل کرتا ہوں. یہ جس طرح حالت جنگ کے اندر تمام اور قسم کے نغمے بند ہو جاتے ہیں اور جنگی جی ترانے شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہے. آپ قحط سالی کو دیکھ رہے ہیں اگلے 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر. ابھی تو ہمارا جو یہ جو لوکل ہے پاپولیشن، جو عمران خان نے جس کو پاپولیشن کو بڑھنے دیا ہے پچھلے 1 سال میں، ابھی تو وہ حشر کاری ہے. ابھی ایران اور افریقہ سے رستے میں ہے. وہ جب اربوں کی تعداد میں وہ لوکسٹ آئے گی اور جب شہروں کے اندر درختوں کے اوپر آئے گی، تب شاید ہمیں جی معلوم ہو. یہ ریگستانوں میں، جنگلوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، جہاں 70% ہمارے لوگ رہتے ہیں،
65% ہماری آبادی ہے, 12 کروڑ لوگوں کا ذریعہ معاش ہے یہ. ان کو اس سال رپورٹ کے مطابق, اناؤنسڈ رپورٹس ہیں, 800 ارب روپے کم مالیت کی اجناس پیدا ہوں گی صرف اس مصیبت کی وجہ سے. اور یہ مصیبت جو کنٹرول کر سکتے تھے نہیں کیا. جب ان سے بات کرو سپرے کرو, کہتے ہیں پاپولیشن کے اوپر ہم سپرے نہیں کر سکتے. وہ پوری دنیا میں پاپولیشن کے اوپر سپرے ہوتے ہیں, خاص قسم کی دوائی جی ملتی ہے. ان لوگوں کو کسی چیز کی جی پرواہ نہیں ہے. کل میں نے فون کے اوپر 8-8 ایکڑ کے زمینداروں کی چیخیں سنی ہیں جب وہ ڈھول بجا کے, اور او اللہ کیا ہمارے اوپر آفت آ گئی, یہ حکومت کیوں نہیں کچھ کری, جو دھاڑ مار کے بیچارے غریب کسان دھاڑ کر رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ جی ٹھنڈے 10,000 فٹ کے اوپر جی جنگلوں کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ذہن کو. یہ بڑا سخت ایک ایمرجنسی ہے. یہ پاکستان کی معیشت, حفیظ شیخ نے اس دن کہا کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کچھ سہارا دیا ہوا ہے تو صرف ایگریکلچر نے دیا ہوا ہے. ایگریکلچر کا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے, ایک اور خبر سنیں, پاکستان کی حکومت نے اس سال اور حکومت پنجاب نے کپاس کا بیج سرٹیفائیڈ لوگوں کو نہیں پرووائڈ کیا. اس وقت کپاس کا بیج بلیک مارکیٹ ہو کے بک رہا ہے. اس کی صرف جو پیدائش کی, اس کی جو جرمینیشن کی گروتھ کی پرسنٹیج ہے وہ 30% ہے صرف. اس دفعہ کپاس کی فصل آپ کی 60% سے اوپر نہیں بڑھے گی پچھلے سال کی پروڈکشن سے. ہمارا ایک ہی ایگریکلچر سیکٹر جو سسٹین کر رہا تھا آج کل کے گلوبلائز کرونا کے حالات کے اندر, اس کی جان بوجھ کے یہ لوگ اس کا انہوں نے جی کیا ہوا حشر. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, اور ایسے اقبال صاحب نے جس طرح کہا, ہم PMLN کی طرف سے ہم کسانوں کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, اپنے دوستوں کے ذریعے, پاکستان کی یوتھ کے ذریعے, پاکستان کے جو ہمارے شہروں میں جو غریب اور مزدور بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ شور مچائے. یہ گندم مہنگی ہو چکی ہے, 1500 پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ اگر یہ حالات رہے 2000 تک پہنچے گی. ٹیکسٹائل ملوں کے اندر کپاس کو پروسیس کرنے کا خام مال نہیں ملے گا آپ کو. یہ تمام ایک بہت سیریس جی سچویشن ہے. احسن صاحب نے جس طرح کہا, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس چیز کا جی وہ لگایا جائے, رزلٹ سامنے لایا جائے, انکوائری کی جائے کہ ابھی تک اس حکومت نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کچھ کیا, اور ان حالات تک لوگوں کو کیوں آنے دیا. اور ابھی بھی خدا را ایریل سپرینگ شروع کرو, نہیں کری یہ حکومت, لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے. اور ہم سخت اس بات کے اوپر ہمیں تشویش ہے, پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کا بیڑا غرق اسی حکومت کے ذمے ہے, جس طرح باقی تمام سیکٹرز کو کیا ہے. اس اکانومی کا بھی بیڑا غرق کے لوگ کر رہے ہیں. شکریہ. اور ایک چیز اور آپ کو میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, اگر حکومت بر وقت قدم اٹھاتی تو صرف 10 کروڑ روپے کے خرچے کے ساتھ اس پہ قابو پایا جا سکتا تھا. 10 کروڑ روپیہ بر وقت خرچ نہ کرنے کی بدولت آج 800 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. یہ نالائکی کی کرپشن نہیں ہے کہ جو آپ 10 کروڑ روپیہ بر وقت ادویات کے اوپر خرچ کرتے, سپرے کرتے, اس کو تلف کرتے, وہ آپ نے نہیں کیا. اور اب 800 ارب روپے سے زیادہ ملک کو, کسانوں کو اس کا نقصان پہنچ چکا ہے. تو لہٰذا میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ حکمرانوں کی نااہلی کی آفت ہے جو غریب کسانوں پر اور اس ملک کے اوپر گری ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. تھینک یو, بہت شکریہ. جی جی, ہاں ہاں اٹھائیں. انتظار کر رہے تھے آپ نے پہلے اپنے بیچ میں کہا کہ طیارہ کریش کے لوگ جو ہے ان کے لیے آپ نے معلوم کی. خدا را اس بات کا پہرا دیجیے گا کہ ماضی کی طرح یہ کیس بھی پائلٹ پہ ڈال دیا جائے. دیکھیں نا, وہ ہوتا ہی ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ محکمے اپنی نااہلی کا آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص پہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے جو دنیا میں جواب دینے کے لیے نہیں ہے. تو اس کی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مکمل طور پہ غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے.
چونکہ اگر شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی اور محرکات نہیں پتہ چلیں گے تو خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان حادثوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اصل محرکات اور جو خامیاں ہیں ان تک پہنچیں اور ان کا تدارک کریں، اور پاکستان کو زیرو کریش پالیسی کی، سیفٹی کی پالیسی پر ہم لے کر جائیں۔ ہمارا نظام اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ ہماری جو قومی ایئر لائنز ہیں ان کی فلائٹ سیفٹی اتنی مؤثر ہم بنائیں کہ اس میں دنیا کے اندر ہیں ہزاروں فلائٹس چلتی ہیں اور ان کی کوئی کریش نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ فلائٹ سیفٹی کے اصولوں کو اور جو سول ایوییشن کے جو ریگولیشن ہے اس کو مؤثر طور پہ نافذ کرتے ہیں۔ اس وقت مطلب حکومت کی معاشی پالیسیاں ان کا تو کیا کہا جائے کہ اس نے جو حال کیا ہے ملک کا، اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی کوئی اتنی کامیاب نہیں ہے۔ 18th امینڈمنٹ کی چھیڑ چھاڑ کی بات ہو رہی ہے، NFC کو چھیڑنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے جو اس کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فیڈریشن جو ہے اس کے اندر ایک اعتماد جو آیا تھا وہ شیک ہوگا۔ انہی حالات میں میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، بیکاز پارٹی نے بھی کہا کہ دیکھیے ایک ڈویبل ہے، لیکن کرونا کی جو سچویشن ہے، میرا جو سوال ہے کہ کرونا کی جو سچویشن ہے ایک حد تک خاموشی ہے، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے ابھی اس میں کیسے چینج آ سکتی جی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں، اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 شعبوں کے اندر بدترین بحران کا شکار ہیں۔ سب سے پہلا معاشی سیکٹر جو ہے، تمام معاشی انڈیکیٹرز بدترین ہو چکے ہیں، اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، کرونا سے پہلے ہو گئے تھے۔ ہماری جو قرض لینے کی صلاحیت یا سطح ہے، 18 ماہ میں حکومت نے ہمارے 5 سالوں سے زیادہ قرض لے چکی تھی۔ ہمارے ملک کی جو شرح ترقی ہے وہ اس پورے خطے میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہو چکی ہے۔ ہماری کرنسی اس پورے خطے میں سب سے کمزور ہو چکی ہے۔ ہماری صنعتی پیداوار کریش کر چکی ہے، ہماری زرعی پیداوار کریش کر چکی ہے، لہٰذا مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں کہ اقتصادی انڈیکیٹرز تمام کریش کر چکے ہیں۔ جب معیشت خراب ہو تو اس کو کیا چیز سنبھالا دے سکتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں جس سے آپ سنبھالا لے سکتے ہیں۔ ایک، انتظامی مشین۔ کسی بھی معاشی بحران کو آپ نے انتظامی مشین کے ذریعے حل کرنا ہے۔ اس وقت پاکستان بدترین انتظامی پیرالسس کا شکار ہے، ہمارا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا ہے نیب کے ہاتھوں۔ افسروں کو بلا بلا کے جس طرح ڈرایا گیا ہے، افسروں کو بلا بلا کے جس طرح دھمکایا گیا ہے، پاکستان کے ہر افسر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی فائل کے اوپر دستخط نہیں کرے گا۔ آپ کسی پروجیکٹ کی فائل ان کے سامنے رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے موت کے پروانے پہ دستخط کرا لو، اس پہ ہم دستخط نہیں کریں گے۔ ہم اپنی پینشن کے پیسے وکیلوں پہ نہیں خرچ کریں گے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ ایک انتظامی نتیجہ کیا ہے کہ ایک انتظامی بحران ہے۔ تیسری چیز جو روکتی ہے وہ سیاسی ٹیمپریچر یا سیاسی استحکام ہے۔ اس وقت اس حکومت نے بدترین سیاسی انتقامی ماحول بنا کے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے بھی دوچار کر دیا ہے۔ آپ کی معیشت بھی تباہ، آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی تباہ، آپ کا سیاسی ڈھانچہ بھی تباہ۔ تو کس چیز کے بنا پر اب ہم کرونا سے آگے ریکوری پہ چلیں گے؟ جہاں تک آپ نے الیکشنز کی بات کی، دیکھیے ساؤتھ کوریا نے کرونا کے عین بیچ میں الیکشن کیا ہے، تو الیکشن جو ہے وہ اس وقت کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس حکومت کے رخصت کر کے نئے مینڈیٹ کے حقیقی حکومت آئے، نمائندہ حکومت آئے، اور تجربہ کار لوگ آئیں جو سمجھتے ہوں کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ یہ تو ان کی نا تجربہ کاری کی اتنی بڑی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ میں الیکشنوں میں کہتا تھا اپنے گاؤں والوں کو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو بات گاؤں والوں کے سمجھ میں آ گئی کہ یار اپنا موٹر سائیکل کسی ایسے بندے کو تو نہیں دو گے جس نے کیک ہی نہیں لگائی، اور اگر دو گے کیا ہوگا؟ وہ دیہاتی کہتے تھے کہ جی کیسے کاندھ وچ وجے گا، کیسے بس تھلے آئے گا، آپ بھی مرے گا تو موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ تو آج آپ نے انٹرینڈ ڈرائیور کے ہاتھوں دیکھ لیا کہ ملک بھی تباہ کر دیا اور عوام کو بھی تباہ کر دیا۔ تو اب ہمیں اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، صاف اور شفاف الیکشن کیے جائیں،
اور نیا مینڈیٹ لیا جائے، چونکہ یہ جتنی دیر رہیں گے پاکستان کو تباہ کریں گے، اور وہ تباہی ہماری نہیں ہے، اب ہماری اگلی نسلوں کی ہے۔ اچھا احسن صاحب یہ فرمائے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کافی عرصے سے خاموش ہیں، پہلے ان کے ٹویٹس آتے تھے، اس وقت بھی وہی سیاسی صورتحال ہے جس میں آپ تمام چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہے بھرپور حکومت کے خلاف ٹویٹس کرتی تھی، اب خاموشی دیکھیے وہ جب اور دوسرا یہاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بھی فرمائے گا کہ اب کیا ہوئی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب بھی کوارنٹائن میں ہیں، اور ان کے لیے انتہائی نگہداشت کے جو پروٹوکولز ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں، اور وہاں ڈاکٹرز کی سجیشن پہ، چونکہ وہاں پہ برطانیہ میں بھی کرونا سے کافی خطرہ پیدا ہوا، تو ان کا جو ہارٹ کا پروسیجر ہے اسے پوسٹ پون کیا گیا، لیکن وہاں ان کا جو علاج ہے اس سے قدرے ان کی طبیعت بہتر ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں باہر بھیجا گیا تھا کہ وہاں پر علاج کی بہتر سہولت ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ لندن میں میاں صاحب اس طرح کی حالت میں کیوں نہیں جس طرح کے سروسز ہاسپٹل میں تھے۔ بھائی ان کو باہر لے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کی طبیعت سٹیبلائز ہو، ان کو بہتر علاج کی سہولت مل سکے، اور اس سے وہ قدرے بہتر ہیں، لیکن ابھی بھی ڈاکٹرز مطمئن نہیں کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بالکل پارٹی کے قیادت کو کہہ چکی ہیں کہ جہاں پر بھی میری ضرورت ہوگی میں کردار ادا کروں گی۔ جب وہ پہلے کردار ادا کرتی تھیں تب ایک انتخابی مہم کہہ لیجئے یا ایک ملک کے اندر ایک موبلائزیشن کیمپین تھی، جب کوئی ایسا مرحلہ آئے گا جب رابطہ عوام کی ضرورت ہوگی تو ضرور وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا، نون لیگ کے متعلق شیخ رشید نے بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 18ویں آئینی ترمیم جو ہے اگر آپ نے اس میں ترمیم کروانی ہے تو آپ نیب اور قانون کو تبدیل کر دیں یا ختم کر دیں، سوال میں کیا؟ دیکھیے مسلم لیگ نون پہلے بھی واضح کر چکی ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ نیب کے قانون میں اور 18ویں کا نہ کوئی ٹریڈ ہے نہ کوئی لنک ہے، دونوں علیحدہ قانون ہے اور ان کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے اس نے پاکستان میں 60-70 سال سے جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا اسے حل کیا ہے، لہٰذا اس کو ہاتھ لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دوبارہ اس ملک کے وفاق کی بنیادوں کو کمزور کریں گے۔ مسلم لیگ نون کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنے گی جس سے صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ دوسری بات، نیب کا قانون ہم کسی قسم کی رعایت نہیں مانگتے، ہم حکومت کے کالے قانون کا مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ نیب کے قانون میں حکومت جو ترمیم کرنا چاہتی ہے وہ اس کی اپنی مجبوری ہے، چونکہ نہ پاکستان کا بزنس مین اس قانون کے ہوتے ہوئے کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ پاکستان کا کوئی افسر کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہے اس کالے قانون کی موجودگی میں۔ تو اگر ملک کو چلانا ہے تو اس قانون کو آئین اور قانون کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا خود حکومت کی مجبوری ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ ایسے صاحب یہ بتا دیں کہ عید کے بعد جو ہے آپ کے پارٹی صدر سمیت جو ہے دیگر لوگوں کی گرفتاریوں کی خبریں جو ہے گردش کر رہی ہیں، کتنی صداقت اس پہ؟ دیکھیے حکومت، جیسے میں نے کہا کہ حکومت کی اے پی سی کی گولی آل پرپز کیور یہی ہے کہ جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے 2-4 بندے اندر کر دو، اور اس دفعہ تو وزیر اعظم صاحب نے اپنی پارٹی کے بھی سنا ہے 2-3 نام نیب کو دیے ہیں کہ اپوزیشن کو اٹھانے کے لیے اگر میرے بھی کوئی 2-3 قربانی کے بکرے اندر